بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. محترم سامعین و سامعات، کل کے دن ایک میت اس کی نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کی بنیاد پر درس نہیں ہو سکا تھا، اور کل کی تراویح میں 2 صورتیں تلاوت کی گئی تھی۔ مناسب معلوم ہوا کہ انہی سے متعلق گفتگو ہو۔ تذکرہ ہم دونوں کا کریں گے اور اس میں سورہ انبیاء اور سورہ حج پر گفتگو کرتے ہوئے سورہ انبیاء پر قدر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہ تفصیل سورہ حج کے مقابلے میں ہے، ورنہ پوری سورت کے لیے پورا مہینہ بھی کم ہے۔ سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج جو کل تلاوت کی گئی، اس سے پہلے آخر کی رکعتوں میں سورہ طٰہٰ، جس کا دوسرا نام سورہ موسیٰ بھی ہے، پڑھی گئی تھی پرسوں کے دن، جس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات طٰہٰ کے بعد کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس سے شقاوت میں پڑ جائیں، شقاوت محسوس کریں۔ شقاوت سعادت کی ضد ہے، یعنی بدبختی، بلکہ یہ کیا ہے؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے یہ قرآن کس لیے نازل کیا؟ آگے کی آیت میں کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں یہ نصیحت کے طور پر ہے، تذکرے کے طور پر ہے اس شخص کے لیے جو خشیت رکھتا ہے۔ یہ شروعات ہوئی، اور پھر اس کے چند آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے پوری سورہ مبارکہ میں زیادہ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اور واقعے کو بیان کیا، اس لیے کہ اس میں عبرت و نصیحت کے بڑے اسباق ہیں کہ کس طرح انہیں نبوت ملی اور کس طریقے سے انہوں نے فرعون کا سامنا کیا۔ اس ضمن میں جادوگروں کے واقعے کا بھی تذکرہ کیا، اور عبرت و نصیحت کے لیے یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح حضرت موسیٰ کو خود اس کے دشمن کے گھر میں رہنے کا انتظام کیا۔ ایک طرف یہ کہ فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کو اس زمانے میں قتل کرتا تھا، اس کے یہاں پہنچایا۔ اب دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے یہ انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ بچپن میں کسی کا دودھ نہ پیتے تھے، کسی دودھ پلانے والی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب پہنچتی ہیں، اللہ نے پہنچایا، اس وقت اس میں سورہ طٰہٰ میں پڑھیے، تو ان کا دودھ پینے لگی، یعنی فرعون کے گھر میں تحفظ بھی حاصل ہو گیا، وہاں رہنے لگے اور اپنی والدہ سے بھی مل گئے۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان اور پھر اکرام، اس کے ساتھ پھر اس محل میں، بادشاہ کے محل میں پلنا بڑھنا اور وہاں کے معاملات سے واقفیت حاصل کرنا، پھر ان کے نشیب و فراز، مدین کا جانا، وہاں سے واپسی میں نبوت کا ملنا، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہدایات بیان کی، اس میں مرکزی طور سے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ کا دین، شریعت، اور آخر میں ہمیں اور آپ کو کہا گیا، اسی سورہ مبارکہ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جبکہ میں بینا تھا، دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا،
ایسے ہی ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی لیکن تم نے اسے فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو ایسے ہی تم کو بھی یہاں بھلا دیا جائے گا۔ یعنی دین ہم کو جو دیا گیا ہے وہ ہماری سعادت کا ذریعہ ہے۔ قرآن جو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر کے پہنچایا گیا ہے وہ سعادت کا ذریعہ ہے، یہ اس کا مرکزی مضمون ہوا۔ اب سعادت کون اختیار کرے گا؟ قرآن کو کون مانے گا، اس سے دلچسپی لے گا، اس کے اختیار کرے گا، وہ اسی آیت میں کہا الا تذکرۃ لمن یخشی، جو خشیت رکھے۔ اب ہم سورہ انبیاء میں آتے ہیں، اس کا آغاز ہی ہوتا ہے جس بیان سے وہ دل میں خشیت پیدا کرنے کا انتہائی اہم اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کلام میں سورہ مومنون میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حساب کے وقت سے مراد قیامت ہے، قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے ہمارے لیے، جو آنے والی ہے، ہر چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ جو آ رہی ہے آنا ہی ہے، دور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان، ہم اور آپ یا کوئی بھی انسان جس کی جب موت آ جائے وہی اس کی قیامت ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت ہو گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی، لہذا ہماری قیامت ہم سے دور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ سے کوئی دیہاتی آ کر پوچھتا کہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی، فینظر الی احدث رجل منہم، تو سب سے کم عمر کے بس مجلس میں جو سب سے کم عمر کا بچہ ہوتا آپ اس کو دیکھتے اور اس کی طرف اشارہ کرتے ان یعش ھذا، کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا، لم یدرکہ الحرم، اس کو بڑھاپا نہیں لائق ہوگا، الا قامت قیامتکم، مگر تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہمارے سامنے جو بچہ ہے وہ بوڑھا ہوتے ہوتے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، یعنی ہماری قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو قیامت ہم سے دور نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ اپنی غفلت میں، بے خبری میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جب وقت حساب آ رہا ہے تو آدمی کو چوکنا ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، حساب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ سورہ انبیاء کا آغاز ہے، اور پھر پورا مضمون جس پر ابھی ہم گفتگو کریں گے، یہیں سورہ حج کے آغاز کی آیت کو پڑھیے، اس میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا، خشیت پیدا کرنے کے لیے قرآن، اور پھر انبیاء کا نزول، سورہ انبیاء کا ذکر میں انبیاء کرام، اس میں حضرت موسیٰ کا واقعہ تھا۔ سورہ انبیاء میں متعدد انبیاء کو اللہ رب العالمین نے انتہائی عمدہ اور بہترین ترتیب کے ساتھ واقعات کی شکل میں عبرت و نصیحت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم اسے اختیار کریں، سبق لیں، تو ہمارے اندر خشیت آئے گی، تقوی آئے گا۔ اب سورہ حج کو لیجئے، اس کا بنیادی مضمون، مرکزی مضمون حج ہے، حج کے احکام و مناسک ہیں۔ یہ اسلام میں حج ارکان اسلام میں شامل ہے، اور یہی ایک سورہ ایسی ہے کہ اللہ نے ارکان اسلام میں سے اس رکن کے نام پر ایک سورہ کا نام رکھا۔ اور یہ حج ایسی عبادت ہے جس میں متعدد عبادات سمٹی ہوئی ہیں، مالی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے، اس میں نمازیں بھی ہیں، طواف بھی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو دوسری عبادتوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو عبادتوں کا مجموعہ ہے یہ حج۔ اس کا آغاز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں کہا، صرف ایمان والے نہیں، دنیا کے تمام لوگوں کو کہا، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہلکی پھلکی اور معمولی چیز مت سمجھیے۔ اللہ نے آگے فرمایا یوم ترونھا، اس دن جب تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اس سے جس کو اس نے دودھ پلایا یا دودھ پلا رہی ہے اس سے غافل ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو مائیں سب سے پہلے اپنے بچے کو سمیٹتی ہیں کہ تکلیف مجھے لاحق ہو جائے، بچہ محفوظ ہے۔ اور یہ کچھ انسانوں کی مائیں ہی نہیں، جانوروں میں بھی اکثریت میں یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس دن جب یہ تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس سے بے اعتنائی برتے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو وضع کر دے گی، گرا دے گی۔ پیٹ میں جو بچہ ہے دہشت خوف کے مارے گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ تو وہ نشے میں نظر آئیں گے کہ مستی میں جھوم کر چل رہے ہیں،
वमा हुम बिसुकारा, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त और शदीद होगा। अल्लाह ताला ने तक़वे का हुक्म दिया, इसकी तंबीह करते हुए क़यामत को याद दिलाया, और फिर पूरे सूरह मुबारका में अल्लाह ने तौहीद की दलीलें, कुफ़ार और मोमिनों के हालात, जहन्नम के अजाब, और फिर हज के अहकाम मसाइल के दरमियान तौहीद की दलीलें देते हुए अपने इनामात का तज़किरा करते हुए आखिर में तक़वे के अवामिल बताए कि आप अगर मुत्तकी हैं तो आपके अंदर क्या कुछ होना चाहिए, नमाज, ज़कात, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही, बिल्कुल आखिर सूरत। लेकिन हम सूरह अंबिया पर आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया, मैंने कहा खशियत, तक़वा, इनको अगर इख्तियार करना है तो हमें किसकी तरफ रुजू करनी है? अल्लाह के दीन की तरफ। अल्लाह का दीन हमें कहाँ से मिला? अंबिया के जरिए। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब पूरी दुनिया के लिए नबी और पैगंबर है, उस्वा और नमूना है, मरकज़े हिदायत हैं। अब पिछले अंबिया को हम मानते जरूर हैं, लेकिन उनकी शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं, लिहाजा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को कबूल किया जाए। चूंकि इस सूरह मुबारका में जो मक्की है और आयतें 112 है, इस सूरह मुबारका में मुतअद्दिद अंबिया कराम का तज़किरा इंतहाई अच्छे तसलसल, अनोखे और उम्दा तसलसल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, और इसमें ये तालीम भी दी, ये भी शऊर दिलाया कि जितने अंबिया दुनिया में आए सबका दीन बुनियादी तौर से एक ही था। व अन्ना हाज़िही उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। इसी सूरह मुबारका में कहा गया कि तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, लिहाजा मेरी ही इबादत करो। इस सूरह के आगाज में भी अल्लाह तबारक व तआला ने तज़कीर और बलाग का जिक्र किया कि लोगों को नसीहत की जाए और दीन को पहुंचाया जाए, और आखिर में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत है कि परवरदिगार हमें और आपको वो पैगाम दे रहा है, वो क्या है, बलागन लिक़ौमिन आबिदीन, इबादत गुजार लोगों के लिए इसमें यकीनन एक बड़ा पैगाम है। और ये पैगाम अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचाने के लिए कितना एहतमाम किया। सोचिए, आसमान में पहरे बिठाए, जिनों को अगर कोई फरिश्तों की बात चोरी करने जा रहे हैं तो अब शिहाब पड़ता है, हाँ, आसमान में पहरे बिठाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन की कवी और मजबूत फरिश्ते के जरिए भेजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल फरमाया, इसकी हर तरीके से हिफाजत फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस एहतिमाम से इसे लिखाया, पढ़ाया, फिर लोगों तक पहुंचाने की तलकीन की, एक एक लफ्ज कहाँ होगा ये बताया, और फिर इस उम्मत के लोगों ने कुरान और उलूम कुरान की मुख्तलिफ शाखें निकाल कर उसमें महारत हासिल की। क़िरात के उलूम हैं, उसके माहिरीन, तजवीद व क़िरात के माहिरीन, नासिख व मनसूख के माहिरीन, मुहकम और मुजमल आय, मुहकम और मुतशाबे के माहिरीन, और नुज़ूल कुरान जिसको हम अरबी ज़बान में कहते हैं पस मंज़र, शान नुज़ूल जिसको कहते हैं, शान नुज़ूल कौन सी आयत कब कहाँ नाजिल हुई है। हम कह रहे हैं मक्की है, ये मदनी है, इससे बहुत कुछ चीज़ें साबित होती हैं। कौन सी सूरत कब नाजिल हुई, कौन सी आयत कब नाजिल हुई, किस वाक़े के तनाजुर में नाजिल हुई, और फिर उसका एक एक लफ्ज़, कुरान के लिखने का तरीका। बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि आम अरबी ज़बान में जो लिखे जाते हैं उससे हटकर कुछ मखसूस किस्म की जो है इमले की रियायत की जाती है कुरान में, उस कायदे से हटकर। तो जैसे सहाबा कराम के ज़माने में लिखा गया आज तक लिखा जाता है। ये मैंने चंद बातों का जिक्र किया। हाँ, इसमें ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतज़ाम है, और कुरान का एक एक लफ्ज़, एक एक आयत अपनी पूरी तरतीब और तफसीर के साथ अल्लाह ने इस तरह महफूज किया कि ये तवातुर के साथ आज तक हमारे पास पहुंची है। तवातुर किसे कहते हैं कि जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये सिखाया, वहां से लेकर आज तक हर जमाने में इतने लोगों ने इसके इल्म को हासिल किया कि गलती 1 से 2 से 10 से 20 से 25 से हो सकती है। इतनी बड़ी तादाद जो सिका सच्चे मोमिनीन हैं, उनसे सबसे एक गलती नहीं, वही गलती नहीं हो सकती। 2-4 गलती करेंगे तो 2-4 तस्हीह कर देंगे। तो तवातुर का माना होता है हर तबके में, रिवायत करने वाले हर तबके में इतनी बड़ी सिका लोगों की तादाद हो जिनका आदतन भी और अक्लन भी झूठ पर इत्तेफाक करना या सबका गलती करना नामुमकिन हो।
تو پورا قرآن تواتر کے ساتھ ہم تک آیا. اللہ رب العالمین نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا. یہ اس میں محور، اس سورہ مبارکہ میں جو محوری یا مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں کا بھیجنا لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. رسولوں کا بھیجنا لوگوں کے لیے رحمت ہے. قرآن میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کو بطور احسان ذکر کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنین پر احسان کیا. بہت احسانات ہیں اللہ کے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو، احسانات کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن جس احسان کا اللہ نے ذکر کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا. اس سے آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ نبی کا آنا، قرآن کا نزول سب سے بڑی، سب سے اہم قیمتی نعمت ہے. ہاں، یہ جو اہتمام ہے رمضان المبارک میں نزول قرآن کی مناسبت سے، یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ ہمیں اور آپ کو جگانے کے لیے ہے، متقی بنانے کے لیے ہے، قرآن کا کہ لائق بنانے کے لیے ہے، قرآن کا اہل بنانے. تو رسولوں کا بھیجنا یہ لوگوں کے لیے رحمت ہے، ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اگر وہ دوسرے جو غیر مسلم ہیں اگر رسولوں کی تعلیم کو ایمانداری سے پڑھیں گے تو وہ بھی ہدایت یاب ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ پالیں گے. اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آغاز میں لوگوں کو ان کی غفلت، بے خبری سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت قریب ہے. اس پر تھوڑی سی گفتگو میں نے کی کہ قیامت ہم سے دور نہیں ہے اور جو خطرہ، جو مسئلہ ہمارے سامنے آنے ہی والا ہے. دنیا میں ہم دیکھیے، اگر کچھ طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو کہ ہمیں کل امتحان دینا ہے، جاب دینے والے کو یہ ہے کہ کل مجھے انٹرویو دینا ہے، تو اس کا ایک ٹینشن رہتا ہے، اس کی ایک خاص تیاری کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا سوال نہ آ جائے کہ جواب نہ دے پاؤں اور میں اپنے مقصد سے محروم ہو جاؤں، فیل ہو جاؤں. تو دنیا میں یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی. ایسے اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ کل ہمیں ایسا کرنا ہے، کل مجھے کسی کا سامنا کرنا ہے، امتحان دینا ہے، گفتگو کرنا ہے جہاں میری زندگی کا اہم معاملہ طے ہونے والا ہے، تو آپ اس کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں. تو سوچئے کہ جب اللہ آپ کو، ہم کو خبر دے رہا ہے کہ تمہاری قیامت تم سے دور نہیں ہے اور تم کو حساب و کتاب دینا ہے. اقترب للناس حسابہم، تمہارا حساب کتاب قریب ہے، لوگوں کا حساب قریب ہے، لیکن پھر بھی وہم فی غفلۃ معرضون. یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے دانشوران دنیا کی کہ بہت عقل مند بنتے ہیں، دنیا کے کاموں میں چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہ چیز جو سامنے بالکل طے شدہ ہے، اور دنیا میں اس بات میں تو کسی قوم کو اختلاف بھی نہیں ہے کہ مرنا ہے. موت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس کا کوئی علاج آج تک کوئی طبیب ڈھونڈ نہیں سکا. ہاں، تو مرنا ہے ہی. کل ہم نے ایک میت دیکھی، ایک نوخیز بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، سبب ذریعہ جو بھی بنا ہو، ہاں، لیکن کس کی موت کہاں آئے گی، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، یہ کہہ نہیں سکتے. لہٰذا آدمی کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جھنجھوڑا ہے اس سیدھے سے آیت کو، اور اس کے آگے کے مضمون کو آپ پڑھیے، دوسری تیسری آیت کو بھی، تو وہ اندازہ لگے گا. دوسرے نمبر پر تنبیہ الکفار، تنبیہ الکفار الی ما اصاب المکذبین والمستہزئین قبلہم. کفار و مشرکین، اور میں اس میں جوڑ دوں جو مسلمان کہلانے والے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلام گھر سے تو پا لیا، مسلمت الدار، گھر کے مسلمان ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں تو یہ بھی مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کیوں ہیں خود بھی نہیں جانتے. اسلام کیا ہے اس کی تڑپ بھی نہیں ہے جاننے کی، بس گھر سے ملا اور ماں باپ نے بتایا کہ مسلمان ہیں، قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اور ان کو ماننے سے جنت ملے گی، ایسا سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں. دین اسلام، اس کی بنیادی تعلیمات سے غفلت برت رہے ہیں. اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد مسلمان کہلانے والوں کی وہ ہے جو وہ کام اسلام سمجھ کے کر رہی ہے جس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا. کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا؟ کیا وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے جیسا یا اللہ کے برابر مانتے تھے؟ نہیں، قطعی نہیں، کوئی نہیں کہتا، قرآن بھی نہیں کہتا. رب اللہ ہی کو مانتے تھے وہ بھی. ان کا شرک کیا تھا غور کیجئے. اور ایک دم موٹی سی بات ہے لیکن ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو آج سمجھ میں نہیں آتی. موٹی بات یہ ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو کہتے تھے کہ خالق مالک. آج سورہ مومنون پڑھی گئی پہلی رکعت دوسری رکعت میں، اس میں قرآن کا نے کئی جگہ سوال کیا، مشرکین سے پوچھو کہ کون ہے جو آسمان زمین کا مالک ہے، کون ہے وَقُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آج کی آیت پڑھی گئی آج کی سورہ میں، کون ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی ملکوتیت ہے، بادشاہت ہے،
کون ہے کہ اگر پناہ دے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ پکڑے تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ تو یہ کہیں گے کفار مکہ کہ اللہ کے لیے یہ اختیار ہے، قوت ہے۔ تو پھر اللہ نے سوال کیا فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو آپ کہیے کہ کہاں پھرائے جا رہے ہو، کون سے جادو اور ٹونے کا شکار ہو گئے ہو، پاگل بن گئے ہو، تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ یہی بات ہم ان مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مجھ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہی نفع نقصان کا مالک ہوں، آسمان و زمین کی ساری ملکیت میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی رب ہے، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں کوئی معمولی سا 1% کا لاکھواں حصہ بھی شریک نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کفار مکہ کا عقیدہ اسلام کے نام پر اختیار کر لیا۔ ہم نے سے مراد بہت سے مسلمان کہلانے والے لوگ۔ کفار مکہ کا شرک کیا تھا کہ یہ ہمارے جو معبودان ہیں، ہم برے ہیں، یہ بہت اچھے تھے، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا، اس لیے ہم کو جو چاہیے ہم ان کے واسطے سے، ان کے تھرو، ان کو میڈیٹر بنا کے، وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگیں گے۔ بس یہی شرک تھا ان کا۔ اب آج ہمارے ہاں مسلمان کہلانے والے یہی شرک نہیں کر رہے ہیں کیا؟ ہاں، اب آپ ان کو سمجھانے جائیں تو طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ وہ جن کو بنائے تھے وہ ایسے تھے، اور وہ جو تھے وہ تو قرآن حدیث کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یاد رکھیے اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ اور آج کا کوئی مسلمان کہلانے والا جو اپنے آپ کو قرآن حدیث ماننے والا کہہ رہا ہے، جب آپ یہ وسیلہ مان رہے تو قرآن کہاں مان رہے ہیں؟ وہ اور یہ دونوں برابر ہیں۔ ہاں، قرآن اور حدیث کو ماننے کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن عقیدے کی ایک بنیادی چیز کا ہم نے انکار کر دیا، ایک چیز کا، مثال کے طور پہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، پورے دنیا کے کسی بھی مفتی سے پوچھئے کہ کیا وہ مسلمان رہے گا؟ اس میں اور کافر میں کوئی فرق ہے؟ باقی چیزیں مان رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے نماز کو میں فرض مانتا ہی نہیں، انکار کر دے۔ قرآن حدیث کی وہ ساری آیتیں میں نہیں مانتا، ایک چیز کو پوری دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو کافر کہے گا۔ صحابہ کرام نے ان لوگوں سے جنگ کی جنہوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ ہاں، حضرت علی اور صحابہ کرام نے حضرت علی کو جن لوگوں نے الہ کہا، اللہ انہوں نے ان کو موت دے دی، جلا دیا، بعد میں توبہ کی، کیونکہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ جلانا انسان کے لیے اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو وہ دوسری چیزوں میں اسلام قبول کرتے تھے، مانتے تھے۔ اسے کتنی بیسیوں مثالیں۔ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کشف الشبہات پڑھیے، میں نے اس پہ پورے دروس دیے ہیں، وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ انہوں نے انہی اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ کفار مکہ کفر شرک میں جیسے تھے، آج کا وسیلے باز مسلمان کہلانے والا جو ان کو پکارتا ہے، ان سے فریاد کرتا ہے، ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، تو ان سب کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ اگر آپ کفر و شرک کے ساتھ غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہو، سمجھ رہے ہو کہ باپ دادا نے جو کیا میں کر رہا ہوں، اتنے لوگ کر رہے ہیں، تو صحیح یہ دلیل نہیں ہے۔ ہاں، تو تم کو سبق لینا چاہیے اس سورہ مبارکہ کہ قرآن کہتا ہے لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، کاش کہ جان لیتے کافر لوگ کہ جب وہ اپنے چہروں سے جہنم کی آگ کو ہٹا نہیں پائیں گے، روک نہیں پائیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، پشت سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کوئی ان کو بچا نہیں پائے گا، کوئی بزرگ ہو، پیر ہو، فقیر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو جنہوں نے اتنی مدد کی تھی، جہنم سے نکلوا نہیں سکتے، وما هم بخارجین من النار، وہ جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور کفر پر مرنے والے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے نہیں نکلوا سکتے، تو دنیا میں کوئی اور جو کسی اور کو پکارنے والا ہے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ چنانچہ آیت نمبر 12 سے 15 اور 39 سے 41 میں ہے، اللہ نے آگے فرمایا جو میں نے ابھی آیت پڑھی، بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ یہ موت اور یہ قیامت ان پر اچانک آئے گی۔ کفر و شرک میں مست ہیں، دنیاوی زندگی میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ، اور کافر و مشرکوں کے لیے کہا کہ یہ ان پر اچانک آئے گی، فلا یستطیعون ردھا ولا هم ینظرون، چنانچہ وہ اس کو نہ ٹال سکیں گے، اس عذاب کو اور موت کو جو اللہ کی طرف سے آئے گی، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی کہ اب کچھ اور ٹائم مل رہا ہے، تم توبہ استغفار کر لو، صحیح دین اختیار کر لو۔ یہ ابھی جو موقع ملا ہے ہوش و حواس میں، اس کو غنیمت جانو، قرآن پڑھو، سیکھو، صحیح عقیدہ، صحیح منہج اختیار کرو، ورنہ اس امت میں، اس سورہ مبارکہ میں پھر بتایا گیا کہ جو لوگ جھٹلانے والے تھے اور تم سے پہلے کے جو لوگ دین کا، قرآن کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑانے والے تھے، ان کے ساتھ
کتنا کیا کچھ انجام ہوا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبیوں کی امتوں کا تذکرہ ان کو پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ سب کے سب ایک ہی امت ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 11 اور 12 جو میں نے ابھی ذکر کیا اس کا بھی ذکر کر دوں۔ اللہ نے فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کہ ہم نے کتنی بستیوں کو توڑ پھوڑ دیا، قسمنا سواد سے توڑنا پھوڑنا، ہلاک کر دیا، كَانَتْ ظَالِمَةً، جو کہ ظالم تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت تیر مار رہا ہوں اگر کچھ طاقتور ہے، قوت ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، احساس کیا، کیسے کہ اب ان کو لگنے لگا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، ہم تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ جب محسوس ہونے لگا کہ اب عذاب آ رہا ہے تو پھر بھاگنے لگے۔ رقص گھوڑے کو ایڑ لگانے کو کہتے ہیں اور بعد میں بھاگنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ تو محسوس ہونے کے بعد جب اللہ کا عذاب آ جائے اور کسی کو محسوس ہو جائے اس وقت تو بھاگنے کی کوشش کرے گا تو بچ نہیں پائے گا۔ یہ ان آیتوں میں اللہ نے عمومی طور سے پچھلی امتوں کا ذکر کیا کہ جن لوگوں نے ظلم، سرکشی، کفر و استہزاء، مذاق اڑانے کا طریقہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور دنیا میں تباہ ہوئے، آخرت میں تو اور خطرناک عذاب ہے۔ ہمارے لیے تنبیہ ہے، اللہ نے پیش کیا کہ انبیاء کی قوموں کے مخالفین کا یہ انجام تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ تمہارا بھی اگر وہی معاملہ رہا جو ان کا تھا تو اللہ کا قانون بدلا نہیں ہے، اللہ کا قانون تم پر بھی نافذ ہوگا اور عذاب میں گھر جاؤ گے۔ اسی طرح اگلا مضمون تھا کہ نبیوں کی امتوں کو پیش کرنا اور یہ بیان کرنا کہ ساری کی ساری امتیں دراصل ایک ہی امت ہے، ایک ہی بنیاد پر ہے۔ انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک عقیدے کی جو باتیں ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ کی ربوبیت، اللہ معبود ہے، فرشتوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان، ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ شریعت اور احکامات میں حسب ضرورت اور انسانوں کی سہولت کے لیے اللہ نے فرق کیے۔ تو لِكُلٍّ مِّنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا، تو طریقے اور احکامات میں کچھ فرق ہے لیکن دین کی بنیاد سب کی ایک ہی ہے، اور اس کی اصل الاصول سب سے بڑی بنیاد توحید ہے۔ اب اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 48 سے 92 تک حضرت موسیٰ، ہارون کا تذکرہ کیا کہ ان کو فرقان دیا، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 51 تک حضرت موسیٰ اور ہارون کا واقعہ ذکر کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا آیت نمبر 51 سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد اپنی قوم سے دعوت دینا، پھر ان کے میلے کا تذکرہ، وہ جانے لگے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں میں بیمار ہوں۔ لوگ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم کے 3 جھوٹ میں سے ایک یہ ہے، کچھ لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، قرآن میں تو یہ موجود ہے، اب اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا یہ مطلب تھا تو وہی مطلب وہاں حدیث میں بھی کیجئے۔ تو کہا میں بیمار ہوں، اور ایک نبی کے لیے لوگوں نے کہا کہ اس سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے کہ قوم شرک کرتی ہو، ان کی دعوت کو قبول نہ کرے، اور ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم بیمار رہے بھی ہوں، اور پھر ان کے پیچھے بتوں کو توڑ دیا۔ لوگ آئے، پوچھا تم نے کیا؟ کہاں؟ تو کہا کہ ان کو جلا ڈالو، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ بتائیے، معبودوں کو کہہ رہے ہیں کہ مدد کرو، تو جب معبود مدد کے محتاج ہوں تو وہ معبود کیسے؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اہل علم نے اس میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم کا ذکر اس سورہ میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ تفصیل سے کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ انبیاء ہے اور حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، بہت سارے انبیاء کے جد امجد ہیں۔ چنانچہ ان کا تذکرہ قدر تفصیل سے ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط کا اس ضمن میں ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کا تذکرہ، ان کی قوم کا ذکر کہ ان پر کس طرح عذاب آیا اور ان کو پتھروں کی بارش کا شکار کا عذاب دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو کہا کہ ہم نے ان کے لیے اسحاق اور یعقوب کو سونپا۔ ان کے بعد تذکرہ ہے حضرت نوح کا، پھر حضرت داؤد و سلیمان کا، حضرت ایوب کا، حضرت اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت زکریا کا،
اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان سب کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا میری عبادت کرے۔ ان انبیاء کے تذکرے میں جہاں واقعات کی شکل میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس سرگزشت میں ہمارے لیے درس ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کی دعوتوں کو قبول کیا ان کا کیا انجام ہوا، وہ کامیاب ہوئے، اللہ کے انعام کے حقدار ہوئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگرچہ ان کو بہت ساری تکالیف جھیلنی پڑی، اس میں سے کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا، ظلم کیا گیا، ستایا گیا، مارا گیا، لیکن انجام ان کے حق میں رہا جو انبیاء کے طریقے پہ دین پر رہے، اور ان کے مخالفین کا انجام کیا ہوا، ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ اس ضمن میں انبیاء کے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی قربانیاں، ان کے اخلاص اور ان کا سب سے اعلیٰ مقام اس لیے تھا کہ وہ توحید میں، ایمان میں اور اس کی دعوت دینے میں سب سے اعلیٰ تھے، اللہ کے دیے ہوئے علم میں سب سے اونچے تھے۔ تو جس کے پاس نبوت کا جتنا علم ہوگا، اس علم پر جتنا عمل ہوگا، دنیا میں اس کو اتنی ہی عزت ملے گی۔ ایک سبق یہ دھیان رکھیے، نبوت کا علم دنیا میں سب سے شریف اور سب سے اعلیٰ علم ہے، کیونکہ نبوت کا علم انسانی زندگی کو اس کے مقصد سے جوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے جو چاہتا ہے وہ انبیاء کی تعلیم سے معلوم پڑتا ہے، لہٰذا سب سے زیادہ اہم علم انبیاء کا علم ہے، اور جو انبیاء کے علم کے وارثین ہیں یعنی علماء دین، وہ ان کے وارث ہیں، اور جو وارث دین جتنا زیادہ اس کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوگا، وہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ کے یہاں زیادہ محترم، مکرم اور اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہوگا۔ یہی ضمن میں یہ بھی عرض کروں کہ ان واقعات میں آپ جگہ جگہ پڑھیں گے کہ انبیاء کرام اپنی ضروریات کو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ میں نے ابھی ذکر کیا حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پڑھیے واقعہ کہ وہ بیمار ہوئے، گھر والوں نے چھوڑ دیا، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے نکل گئے، چلے گئے، ایک طریقے سے اللہ کے حکم سے پہلے گئے تھے، قوم پر عذاب ٹل گیا اور اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا۔ مچھلی کے پیٹ میں یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ ان تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو نجات دی اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو شخص ذوالنون کی اس کلمات کو پڑھ کر دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہاں کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے کہ کسی سے مدد مانگیں، کسی کو خبر کریں کہ میں یہاں پھنسا ہوا ہوں، مجھے نکال لو۔ یہاں صرف ایک چیز تھی، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دعا۔ اور یہ ہم کو سبق سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہتھیار نہ ہو، وسائل نہ ہو، اور ہمارے رفقا اور ساتھی اور ساتھ چلنے والے لوگ نہ ہوں، لیکن ہمارے پاس ایک ہتھیار جو ہے بہت مضبوط ہے، وہ ہے اللہ سے تعلق، اللہ سے دعا مانگنا۔ اور یہاں بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ یہ انبیاء اور دیگر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، یہ سارے کے سارے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ توحید کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں جو سب سے عظیم مقام والے لوگ ہیں انبیاء، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، مطلب اللہ کے محتاج ہیں۔ اور جب انبیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اولیاء تو ان سے بہت کم درجے کے ہیں، وہ بھی محتاج ہوئے، اور انبیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں، اولیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں ان سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے جو قرآن پڑھنے کے باوجود غیر اللہ کے در پہ جاتا ہے، ان سے امیدیں کرتا ہے، ان پر توکل کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ دے دیں گے، مصیبتوں سے بچا لیں گے، تو وہ قرآن اصل میں پڑھ ہی نہیں رہا ہے، ان واقعات سے گزر تو رہا ہے لیکن اس کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے، جبکہ ان میں یہ اسباق بالکل صاف ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں کے بیچ میں آیت نمبر 97 سے 104 میں ایک قیامت کے دن کا ایک منظر اور نتائج کو ذکر کیا کہ کن لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ کیا ہے؟ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور تمہارے لیے اللہ کا سچا وعدہ قریب آ گیا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ کافروں کی نگاہیں پتھرا جائے گی، بالکل ان کی نگاہیں ٹکی رہے گی، اور کہیں گے یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا بل كنا ظالمین، لیکن کہیں گے کہ آئے افسوس، ہماری تباہی، ہماری بربادی اور بدقسمتی کہ ہم اس حقیقت سے غافل تھے، بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے۔ وہ خود کہیں گے کہ قد كنا فی غفلۃ من ھذا، اس دن سے، اس دن کی حقیقت سے ہم غفلت میں پڑے رہے، بل كنا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے۔ ایک آیت آگے پڑھیے، انکم، اللہ نے تنبیہ کی کفار و مشرکین کی کہ جن پر آپ تکیہ کر رہے ہو، وہ اولیاء صالحین ہوں، نیک لوگ ہوں، دیوی دیوتا کے نام پر، یا قدرت کے مظاہر، مخلوق کچھ بھی ہوں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم،
کہ تم مشرکین اور اللہ کے سوا تم جن لوگوں کی بھی عبادت کر رہے ہو، جن کی بھی عبادت کر رہے ہو، سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، تم اس میں وارد ہونے والے ہو، لو کانوا ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اللہ نے آگے کہا، دلیل دی کہ غور کرو کہ اگر یہ معبود ہوتے تو یہ جہنم میں نہیں آتے۔ یہاں ان بتوں کی اور ان چیزوں کی بات ہے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اور انسانوں میں وہ لوگ یہاں نقطہ دھیان رہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت لوگ کرتے ہیں، کیا حضرت عیسیٰ بھی جائیں گے کیا؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ نشانات، تصویریں، مجسمے جو لوگوں نے بنائے ہیں وہ جا سکتے ہیں، وہ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اعلیٰ درجے کے، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، تو وہ تو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں ہوں گے، اللہ کے انتہائی مقرب بندوں میں سے ہیں، تو وہ نہیں جائیں گے۔ باقی جو معبودان باطلہ ہے یا کوئی ایسا انسان یا مخلوق ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھ کو پوجیں، عبادت کریں، جیسے آج کل کچھ تصویریں ہیں، میں نے کچھ کلپس دیکھی ہمارے پاکستان کی اور یہاں کی، کہ پیر صاحب کے جا کے لوگ سر پہ ان کے پیر پہ جو ہے پیشانی ٹیک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں اور عبادت کے مختلف امور وہاں انجام دے رہے ہیں، تو وہ خود اس کو پسند کر رہا ہے، سر پہ اور پیٹھ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، تو جو ایسا پسند کر رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو اور وہ بھی اور تم بھی دونوں جہنم کا ایندھن ہوگے، تم اس میں آنے والے ہو۔ اور یہ دھیان رہے کہ اگر وہ معبود حقیقت میں ہوتے، ان کے پاس کوئی پاور قوت ہوتی، تو وہ جہنم میں کیسے آتے؟ نمبر 5 میں مضامین کے تحت یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ کی قدرت کے دلائل بھی پیش کیے گئے۔ انبیاء کی دعوت دلیلوں پر مشتمل ہوتی تھی، اللہ کی وحی کے ساتھ دلیلوں پر، اور ایسی دلیلیں ہیں کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو اسے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ انبیاء اور قرآن کی دلیلیں ناقابل انکار ہوتی ہیں، نہ ماننے والا نہ مانے الگ بات ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے۔ ابو جہل، ابو لہب کو تو نبی نے بتایا، قرآن سنایا، ڈائریکٹ اس سے بہتر دعوت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جب توفیق نہیں ملتی تو آدمی قبول نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ قرآن کی اور انبیاء کی جو دلیل ہے، جتنی مضبوط دلیلیں ہیں دنیا کا کوئی دانشور نہیں پیش کر سکتا، اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں وہ چیز سمجھ میں آتی ہے اور ہم سمجھا بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کو ثابت کرنے والی مضبوط ترین دلیلیں قرآن میں اور اس سورہ انبیاء میں بھی بیان کی گئی۔ چنانچہ ایک آیت ملاحظہ فرمائے، اللہ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیا ان لوگوں کے علم یر الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ دیکھتے نہیں، دیکھیں نگاہ بصیرت سے دیکھتے نہیں، دیکھا نہیں کہ آسمان، سارے آسمان اور زمین کانتا رتقن، یہ بالکل ملے ہوئے تھے باہم، ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ دیا، الگ الگ کر دیا۔ اب یہ گویا آج کل جو سائنس والے بگ بینگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک ہی تھا، پوری کائنات، اور یہ پھٹ کر الگ الگ ہو گئی۔ اب اس میں تفصیلات جو وہ بیان کرتے ہیں وہ کتنی صحیح ہے کتنی صحیح نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے، کہ اس میں تابکار مادے نکل رہے تھے، ہزاروں سال کروڑوں سال اس میں ایسا تھا، پھر اس میں بتدریج ٹھنڈک آئی، پھر ایسا ہوا کہ اوپر کا حصہ نیچے کا کچھ چیزیں پھٹ گئی، ستارے سیارے وجود میں آئے، آسمان بنا جو اوپر تھا، پھر اوپر سے نیچے بارش ہوئی، زمین ٹھنڈی ہوئی، بتدریج رہائش کے لائق ہوئی، سرسبزی شادابی اور زرخیزی آئی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم کو اتارا۔ یہ ساری چیزیں، یہ تو ہم شریعت سے جانتے ہیں، یہ دنیا کے لوگ بیان کرتے ہیں، تو یہ گویا بگ بینگ کے تعلق سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے یا بیان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے نبی امی کے ذریعے سے اپنے کلام میں یہ بات اللہ نے بیان کی کہ یہ آسمان سارے اور زمینیں یہ ملی ہوئی تھی، جڑی ہوئی تھی، اللہ نے اسے پھاڑا، ان کو اوپر والے کو آسمان بنایا، نیچے زمین بنائی، اور بارش وغیرہ کا سارا یہ نظام اور یہ سب کچھ تیار کیا، سورج چاند ستارے سیارے اور ہوائیں فضائیں اوزون کیا کیا ہے۔ ہم مر جائیں، دنیا انسانیت جو ہے تحقیق کرتی رہے، کچھ چیزوں کی کچھ خواص، کچھ باتیں معلوم پڑ رہی ہیں، اور صبح قیامت تک انسان کے علم کا یہی حال ہوگا۔ تو اب اس میں غور کیجئے، اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک تھے، اور پھر آگے والا جملہ اسی آیت کریمہ میں ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ آج بھی آیت پڑھی گئی کہ ہم نے ہر دابہ کو، ہر چوپائے کو، زمین پر رینگنے والے ہر جانور کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ سورہ مومنون کی آیت میں آج بھی گزرا، آج کی تلاوت میں، اور اس آیت کریمہ میں بھی کہا گیا۔
تو ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. اس کے کئی معنی علماء نے بیان کیے. ایک تو یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ بارش برستی ہے تو بارش کے پانی سے سرسبزی شادابی یعنی دانے غلے پیڑ پودے جو اگتے ہیں اسی سے انسانوں کی, جانوروں کی, کیڑے مکوڑوں کی, ساری ذی حیات چیزوں کی زندگی چلتی ہے. اس کے اسباب فراہم ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ پانی سے, ایک یہ کہ پانی انسان نطفے سے جو ہے پیدا ہوتا ہے, اور جانوروں میں بھی یہ سسٹم ہے, نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, اور ایک پانی کا جرثومہ, پانی میں موجود جرثومہ مادر رحم میں جا کے استقرار پاتا ہے, اور پھر اس کا بیضہ اور یہ اس پانی کا جو ہے یہ جرثومہ, جو بھی اس کو سائنس والے اصطلاح میں کہتے ہوں, تو اس میں جو ہے جا کے دونوں ملتے ہیں اور اس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے. تو اس طرح پانی سے پیدا ہوئے. اور پانی ہی سے زندگی چلتی ہے, جیسے بارش وغیرہ کے ذریعے سے. تو بارش کا یہ جو نظام ہے, دنیا کا جو نظام ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ماحولیات, موسم کنٹرول ہوتا ہے سمندروں اور دریاؤں کے ذریعے سے. زمین سیراب ہوتی ہے, زرخیزی پاتی ہے, سرسبزی آتی ہے اسی پانی کی وجہ سے. آج یہ بھی آیت پڑھی گئی کہ کیا ہے, ہم نے آسمان سے پانی کو ایک خاص مقدار میں نازل کیا اور پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. فَأَسْكَنَّاهُ سورہ مومنون کی آیت جو آج پڑھی گئی. تو پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ذخیرے بنائے, انسان بھی پیتا ہے, جانور بھی پیتے ہیں, اور پیڑ پودے بھی اس سے سیراب ہوتے ہیں. سمندر بنے ہیں. سائنس والے یا جغرافیہ والے یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ 1/4 4 حصے میں بانٹا جائے تو 1/4 جو ہے خشکی ہے, زمین ہے, اور 3/4 پانی ہے. کیوں ایسا ہے؟ یہ اس لیے ہے, انہوں نے کہا کہ اگر اتنا پانی نہ ہوتا تو زمین پر ایٹماسفیئر یا زندگی کے لائق ماحول اور آب و ہوا رہتی ہی نہیں. اور پھر سمندر کا پانی کھارا ہے. کیوں کھارا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ میٹھا ہوتا تو اس میں موجود غلاظتیں, مرنے والے جانور اور دنیا سے جانے والی ساری گندگیاں اتنا تعفن اور بدبو پیدا کرتی کہ انسان جی نہیں پاتا. آپ اس طریقے سے, یہ موٹی موٹی باتیں میں نے اشارہ کی, قرآن کے ان بیانات میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری زندگی کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے, اس میں کتنی باریکیاں, کتنی حکمتیں, کتنے فوائد ہیں تمہارے لیے. تو غور کرو کہ جس نے وہ کیا ہے وہ کتنا احسان کرنے والا, کیسا رب کریم ہے, تو اس کو کیسے فراموش کر سکتے ہو. اور غور کرو گے تو اس کے سامنے تمہارا سر جھکے گا, اور یہ ماننے پہ مجبور ہوگے کہ اکیلا وہی ہے جو ہماری عبادتوں اور ہماری بندگیوں کے لائق ہے, کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لائق ہے نہیں, کسی اور نے کیا کیا ہے. ساری کائنات تو اللہ کی ہے, اللہ نے بنائی, اور ہمارے فائدے کے لیے, خدمت کے لیے اللہ نے اسے اس طرح بنا دیا ہے کہ ہم ہر جگہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو بقدر ضرورت آسانی سے پاتے ہیں. اللہ نے دنیا کو ہم انسانوں کے لیے ایک دسترخوان کی طرح بنا دیا. اسی طرح اللہ نے توحید کی دلیل دیتے ہوئے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ آیت نمبر 22-23 کہ اگر اس کائنات میں کئی آلہہ, بہت سے معبود ہوتے سوائے اللہ کے, تو یہ دونوں, یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. پتہ یہ چلا کہ کئی معبود نہیں ہیں, 2 بھی نہیں ہے, 3 بھی نہیں ہے, ایک ہی ہے. تو کئی نہیں ہے, ایک بات. 2 نہیں ہے, دوسری بات. ایک ہی ہے, تیسری بات. وہ ایک اللہ ہی ہے, چوتھی بات. وہ ایک بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا. اللہ کے سوا اگر کوئی بھی ہوتا تو تباہ, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی سنبھالنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا, چلا ہی نہیں سکتا. اب یہاں آلہہ ہے, صوفی لوگ اور بہت سارے علم نظر, منطق اور فلسفہ والے اس آیت کی تب تشریح کرتے ہیں, تو تشریح کرتے ہیں ربوبیت کی, کہ اگر کئی معبود ہوتے تو یہ کائنات بن نہیں پاتی. اگر یہاں رب کا معنی ہوتا تو یہ کائنات بن ہی نہیں, ہم کہتے ہیں بن ہی نہیں پاتی. الہ کہہ رہا ہے اللہ, مطلب بنا تو ہے, کائنات موجود ہے نا, کائنات موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب ایک ہے. یہ کفار میں سے بھی اکثر لوگ مانتے رہے ہیں ہر تاریخ کے ہر دور میں. تو یہاں آلہہ کہا کہ اس بنانے والے ایک کے علاوہ چلانے والے اگر کہیں ہوتے تو یہ سب نظام درہم برہم ہو جاتا. اگر کئی رب ہوتے نا تو بنتا ہی نہیں. ایک بولتا سورج کو کہ گھوم, ایک بولتا رکا رہو, ایک بولتا گول رہو, ایک بولتا چوکون بن, نہیں چلتا. ابھی ایک آیت اور پڑھی گئی تھی سورہ مومنون کی, سورہ اسراء میں ہے شاید, کہ اگر کئی معبود ہوتے دنیا میں تو سب کی اپنی اپنی اپنا عمل ہوتا, مخلوق ہوتی, اپنی اپنی مخلوق پر کنٹرول ہوتا. جیسے دنیا میں بادشاہوں کا الگ الگ حصہ ہوتا ہے, پھر ان میں جب جنگ ہوتی تو ایک سورج پھینک کے مارتا, ایک کچھ اور پھینک کے مارتا, درہم برہم رہتے, آپس میں کیسا جھگڑا دکھتا. اتنا سکون, اتنا نظم و ضبط اور ایسا نظام نظر ہی نہیں آتا جو ہم دیکھتے ہیں سورج, چاند, ستارے, سیاروں کا, کائنات کا نظام.
اگر کئی معبود ہوتے. اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے تو یہ فساد زدہ ہو جاتے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. تو اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے، کائنات کی سب سے بڑی مخلوق، ہاں، اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں، شرکیہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ اس سے پاک ہے، اس سے بلند و بالا ہے. لا يسأل عما يفعل. اللہ کی شان اور ذات ایسی ہے کہ اس سے جو وہ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ حلیم ہے، حکیم ہے، علیم ہے. ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں. جب ہم علم رکھتے تو یہ سوال اٹھاتے کہ تمہارا یہ کام غلط ہے. ہمیں علم ہی نہیں ہے. ہماری حکمت انتہائی ادنا اور ناقص ہے. اللہ کی حکمت بالغہ ہے، اعلیٰ ہے. اس میں وہ چیزیں جو وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ جو سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھتے، تو اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ. لیکن لوگوں سے سوال کیا جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. اسی سورہ مبارکہ میں یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا. سبحانہ، وہ پاک ہے. بیٹا کیوں بنائے گا؟ اس کو بڑھاپے کے سہارے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ کی ذات تو تبارک ہے، ہمیشہ اس کی ساری خوبیاں صلاحیتیں ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے گی، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا بیٹا ہونا اس کے لیے عیب کی بات ہوگی. وہ پاک ہے. بل عباد مکرمون. ہاں، جن کو یہ بیٹا بنانے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، فرشتے بھی، انبیاء بھی. ہاں، کوئی عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، وہ بھی بندے ہیں اللہ کے. اور کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہا ہے، وہ بھی بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. لا یسبقونہ. وہ فرشتے جو ہیں، فرشتوں کا ذکر ہے یہاں، فرشتے جو ہیں عباد مکرمون ہیں. لا یسبقونہ بالقول. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قول کے اور بات کے ذریعے سے پیشی نہیں کرتے کہ اللہ کوئی بات کہہ رہے اور آگے بڑھ جائیں. وہم بامرہ یعملون. اور وہ اس کے حکم سے عمل کرتے ہیں. ہاں، یہ بات یہاں دھیان رہے کہ قرآن نے کہا فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ جو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں. اب قرآن ہی ہم کو بتاتا ہے کہ موت کے فرشتے ہیں، بارش کا فرشتہ ہے، اور عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں. اس کائنات میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے مختلف کاموں پر مختلف فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. تو اب ہمارے یہاں کچھ لوگ جو شرک کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے یہاں فرشتے ہیں ویسے ہمارے یہاں دیوی دیوتا ہیں، کہ پانی کا دیوتا لکشمی دیوی، سوریہ دیوتا، فلاں دیوتا. تو ہم بھی ویسے ہی مانتے ہیں جیسے تم مانتے ہو. کیا فرق ہے؟ جواب معلوم ہونا چاہیے ہم کو اور آپ کو. وہ ایک تو یہ کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں. فرشتے کائنات کے کام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے دیے ہوئے کام کو کرتے ہیں، کارکن ہیں، مالک نہیں ہے. تیسری بات یہ دھیان میں رہے کہ اللہ ان کاموں کے لیے ان کا محتاج نہیں ہے. وہ اگر کن کہے گا سارا کام ہوتا رہے گا. یہ تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ اور کئی حکمتوں کے تحت فرشتوں کو وجود بخشا، ورنہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ان کا کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ کام کرتے ہیں. چوتھی بات جو یہاں آیت میں اور کئی جگہ قرآن میں کہی گئی کہ فرشتے اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اللہ حکم دیتا ہے، کہ اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رکھتے. اللہ نے فرشتوں کو بنایا، مخلوق ہیں، ان کو حکم دیتا ہے، وہ اس کی تابع داری کرتے ہیں، لہٰذا وہ مالک نہیں ہے، خالق کی طرح حق نہیں رکھتے. تو اللہ نے ان کے تعلق سے جو حکم دیا ہے کہ ان پر ایمان رکھا جائے اور ان کو بندہ مانا جائے. ہم بندہ مانتے ہیں، ان کے اندر گناہ کی، گندگی کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ان کو ان اوصاف کے ساتھ ہم مانتے ہیں جیسا قرآن و حدیث نے بیان کیا. ہاں، کہہ رہے ہیں وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آگے پیچھے کی باتوں کو خوب جانتا ہے، اور یہ فرشتے سفارش نہیں کرتے مگر صرف اس کی جس سے اللہ خوش ہو. یہ بھی دھیان رکھیے کہ یہ مضمون آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کا دامن تھام لیں گے، اس کی قبر پہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے. آپ کو کیسے معلوم کہ قیامت کے دن ان کو سفارش کرنے کی اجازت ملے گی؟ نہیں. اللہ جس کو دے گا وہ کرے گا، اور جس کے لیے دے گا کہ اس کے لیے کرو، اس کے لیے ہی کر پائیں گے، دوسروں کے لیے نہیں کر پائیں گے. ہاں، ایک آدمی کو اجازت ملے گی تو وہ سوچے میں اپنے پورے گھر والوں کی کر لوں. نہیں، گھر والوں میں جو مستحق ہوگا اور جس کو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس کے لیے کرو، اس کے لیے کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت توحید کی کریں گے، اپنے چچا کی نہیں کر پائیں گے، اپنے والد کی نہیں کر پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آزر کے بارے میں ہے، قرآن میں بھی مضمون ہے، حدیث میں بھی ہے کہ اپنے باپ کی سفارش نہیں کر پائیں گے، کرنا چاہیں گے اللہ روک دے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دے گا. ہاں، کتنی دہلا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی یہ حقیقتیں ہیں، تعلیمات ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ دلیلیں دی، اور اس میں کہا کہ فرشتوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ سفارش اسی کی کریں گے جس کو اللہ پسند کرے گا. وَهُم مِّن خَشْيَتِ رَبِّهِمْ مشفقون وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مشفقون، اور اپنے پروردگار رب کی خشیت سے وہ لرزاں برندام رہتے ہیں. سورہ سبا کی ایک آیت اور بخاری کی تشریح، حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی وحی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے تھر تھراتے ہیں، کپ کپاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو وہ ڈرتے ہیں. جب ایسا معاملہ ہے کہ اللہ صرف فیصلے کا ارادہ کرتا ہے، وہ بے ہوش ہو جا رہے ہیں، تو کیا کوئی فرشتہ، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تیرا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دے، چینج کر دے، وہ میرا رشتہ دار ہے، میری بات اس کے بارے میں قبول کر لے؟ کوئی ایسا کہنے کی جرات کر سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ ہاں، چنانچہ یہ دیکھیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور ان میں سے اگر کوئی یہ کہتا کہ میں اللہ کے سوا میں اللہ کے سوا معبود ہوں، اگر کوئی فرشتہ یہ کہتا تو ہم اس کو جہنم کا بدلہ دیتے. کذالک نجزی الظالمین، ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. یہ پڑھیں، اس میں توحید کی شاندار بہت زبردست دلیلیں ہیں، اور یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کا بنیادی حصہ ہے. ایمانیات، قیامت پر ایمان، اللہ کی توحید اور فرشتوں پر ایمان، اور پھر ان کے تعلق سے صحیح عقیدہ. اس کے بعد جو میں نے ابھی 5واں نقطہ بیان کیا کہ اللہ کی قدرت اور اس کے دلائل ہیں. سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان زمین ایک تھے، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کیا. اس کے علاوہ آیتوں میں پہاڑ، اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنایا جس سے زمین ڈگمگاتی نہیں، یہ ذکر کیا. زمین میں راستے بنائے، رات اور دن کا نظام بنایا، سورج چاند اور مختلف چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا. یہ سارے سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا. اس میں کچھ فوائد کا تذکرہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، تاکہ خیر کے ذریعے لوگوں کو الگ الگ ڈھنگ سے آتا ہے. اس میں ایک آیت ہے وما جعلنا، قرآن کی آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ تم میں سے ہر شخص کو مرنا ہی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو شر اور خیر، برائی اور بھلائی، دونوں میں تم کو ہم مبتلا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ فتنتاً، امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر. دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، یہاں تک کہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، کوئی عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اس دنیا میں جو آیا ہے اس کا امتحان ہوگا. روزمرہ میں مرد اور عورت ہم جی رہے ہیں، ہمارے ارد گرد جو واقعات، حادثات، معاملات ہو رہے ہیں، آپ غور کریں گے ہر چیز، ہر جگہ، ہر قدم پر ہمارا امتحان ہے. گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، گھر میں کوئی معاملہ ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، آپ کے کسی رشتہ دار میں میت ہو گئی، کہیں فاقہ ہو رہا ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے، آپ کے ارد گرد جو بھی واقعات اس طرح کے، سب میں آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، قرآن حدیث نے بتایا ہے. اگر آپ وہ نہیں ادا کر رہے تو ناکامیابی کے راستے پہ جا رہے ہیں، اس امتحان میں فیل ہو رہے ہیں. امیر ہے تو اللہ نے دونوں باتیں کہی، شر اور خیر، برائی اور بھلائی. اب برائی اور بھلائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم برائی کہتے ہیں، وہ ہر اعتبار سے برائی نہیں ہے. جیسے غربت، ایک غریب آدمی کو لگتا ہے میں غریب ہوں تو پریشان ہوں، لیکن کیا فی نفس ہی غربت یا غریب ہونا کوئی مصیبت ہے؟ نہیں. اس کے لیے ایک امتحان کی کیفیت ہے، اور ایک غریب آدمی بھی باعزت زندگی گزار سکتا ہے، اور گزارتے ہیں بہت سے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے ذریعے سے لوگوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کا شکر دیکھے، اور شر کے ذریعے سے لوگوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کا صبر اور ثابت قدمی دیکھے. آیت نمبر 35 یہ پڑھی گئی. وما جعلنا، اور یہ بھی بتایا کہ موت ایک حقیقت ہے. یہاں ایک یہ بھی ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک، آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہم نے دوام نہیں رکھا، جو آیا اس کو جانا تھا، تو آپ کو بھی اسی قاعدے کے مطابق جانا ہے. افإن مت فهم الخالدون، تو کیا آپ کو موت آئے گی اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہ عبرت کی ایک چیز تھی. اسی طریقے سے آگے کا ایک سبق ہے کہ قرآن کریم نے کائنات کے وجود کو، جو ابھی ہم نے آیت پڑھی وہی چیز انہوں نے بیان کی کہ وجود کے سلسلے میں تذکرہ کیا کہ کس طرح کہ یہ کائنات وجود میں آئی. یہ اس بات کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے امی تھے، کہیں پڑھے نہیں تھے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے کا جو پڑھا لکھا محقق بھی رہا ہو وہ بھی وہ بات نہیں بیان کر سکتا تھا جو قرآن نے بیان کی حقائق کو، کہ ہم نے دونوں آسمان زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ کیا. یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اور اس میں بگ بینگ کا تذکرہ انہوں نے کیا.
اس سورہ مبارکہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر زیادہ لمبے طور پہ کیا، اس لیے کہ وہ ابو الانبیاء تھے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل سے بہت سارے انبیاء کو پیدا کیا، اس اعتبار سے وہ ابو الانبیاء بن گئے۔ آپ کے بعد جو بھی نبی آیا وہ آپ کی نسل میں رہا، یا تو حضرت اسحاق کی اولاد جو بنی اسرائیل کہلائی، اور یا پھر حضرت اسماعیل، اور پھر ان کے اولاد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کی نسل کے بعد حضرت ابراہیم کی نسل سے باہر کوئی نبی نہیں آیا۔ اس سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک بھید اور راز، یہ ہم کو دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ بہت اچھا نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ قرآن کہتا ہے، دیکھیے آیت پڑھ رہا ہوں پہلے، آیت نمبر 90 سورہ انبیاء کی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ۔ یہ حضرت زکریا کے تذکرے میں ہے کہ انہوں نے اولاد مانگی کس سے؟ اللہ سے۔ نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور ہمارا مسلمان پیر صاحب سے مانگ رہا ہے، ولی سے مانگ رہا ہے۔ نبی سے کہیں کم درجے کے ولی ہیں، بلکہ کوئی ولی کسی نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، آس پاس بھی نہیں جا سکتا۔ تو انبیاء کو ضرورت ہے تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کیا تعلیم مل رہی ہے اس سے؟ تھوڑا سا غور کریں، کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا جو انہوں نے اولاد مانگی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ان کو ہم نے یحییٰ سے نوازا، یعنی ان کو یحییٰ کی شکل میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی حضرت زکریا کو۔ فَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو درست کر دیا، تندرست کر دیا۔ اصلحنا صالح بنا دیا، درست بنا دیا، یعنی وہ جو بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد کی ولادت سے مایوس ہو چکی تھی، اس اعتبار سے انہیں چست، درست اور تندرست کر دیا۔ ہاں، انہم، اب دعا کو قبول کر لیا، اولاد کے لائق بنا دیا، تو اب اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ انہم کانوا، گویا دعا کیوں قبول کی گئی، انبیاء کی دعا کیوں قبول ہوتی تھی، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ ہمیں بھی اگر چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول کیجیے تو اس کو سمجھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ لوگ خیر کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں سرعت اور تیزی سے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، جلدی کیا کرتے تھے، مسارعہ، ایک دوسرے سے تیز آگے بڑھنا، تو سرعت کے ساتھ جلدی نیکیوں میں تیزی اختیار کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے دعا مانگتے تھے، ہم کو پکارتے تھے، رغباً، رغبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، ورہبا، خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ۔ امید اور خوف دونوں چیزیں جمعہ کے خطبے میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی تھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے خشوع رکھنے والے تھے۔ اس کا مطلب آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو رد نہ کرے، قبول کرے، تو ہمیں یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور دوسرا ہمارے دل میں خوف اور خشیت ہونی چاہیے اللہ کی، اس کے سامنے عاجزی، خاشعین، خشوع، عاجزی کو کہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والا۔ اسی طریقے سے اس میں ایک مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے۔ اب ایک آدمی کافر ہے، کروڑوں روپیہ اللہ کے لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کر رہا ہے، بہت سی نیکیاں کر رہا ہے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو نیکیاں اس کی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ نے فرمایا اس سورہ مبارکہ میں، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو شخص تم میں سے نیک اعمال کرے، من الصالحات، صالحات اچھے کام، جو نیکیاں کرتا ہے، تو اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، مومن ہوگا تو پھر اس کی کوشش کا انکار نہیں ہوگا، اس کا کفران نہیں ہوگا، مطلب اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی، اجر اور ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مضمون کئی جگہ یہاں بھی ہے کہ تمام قوموں اور امتوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہاں، کہ پہلے کے نبی خاص امتوں اور قوم یا علاقے کی طرف نبی بناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ ہاں، اور اتنا ہی نہیں کہ انسانوں کے لیے بلکہ جنوں کے لیے بھی۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، عالمین، عالم کل ما سوى اللہ فهو عالم، اللہ کے سوا جو بھی ہے سب عالم ہے، کائنات، لیکن عالمین کہا تو اس میں عالم کی الگ الگ جنسیں، انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی، ہم نے دونوں عالم کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ ہاں، اس اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم علم نہیں رکھتے۔ تو اہل علم کون ہے، اہل ذکر کون ہے؟ قرآن حدیث کو جاننے والے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے اسی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جاہل کے لیے تقلید کرنا ہے، امام قرطبی وغیرہ نے بھی لکھا ہے، اسے نقل کیا۔ لیکن اہل ذکر سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ قرآن حدیث کی دلیل سے جواب دیجئے، اہل ذکر سے پوچھ رہے ہیں،
دیکھیے جو اہل ذکر نہیں ہے اس سے نہیں پوچھنا ہے، قرآن حدیث جو نہیں جانتا اس سے سوال نہیں پوچھنا ہے. ہاں، اور جو عالم یہ کہتا ہے میری کتاب میں یہ لکھا ہے، ہمارے مسلک کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اور اس بنیاد پہ وہ کہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اگر اپنی کتابوں کے حوالے سے، قرآن حدیث کے حوالے سے نہیں، میرے مسلک کی کتاب میں فلاں مسلک کی، ہمارے مسلک کی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہو، اگر اس طرح جواب دے رہا ہے تو علماء محققین سلف و خلف نے یہ لکھا ہے کہ وہ علم والا نہیں ہے، وہ اہل ذکر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ علماء کو اٹھا لے گا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے سوال کریں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. فضلوا واضلوا. ہاں، تو اللہ کے علماء کہتے ہیں کہ جو شخص بظاہر عالم ہے لیکن وہ قرآن حدیث کی دلیل کے بغیر اگر جواب دے رہا ہے تو وہ جاہل ہے، خود گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ عالم نہیں ہے. اور میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے میں ایسا مانتا ہوں کہ تقلید ثابت نہیں ہوتی، تقلید کا رد ہوتا ہے، کیونکہ جو اصطلاحی تقلید آج ہمارے یہاں اختیار کی جاتی ہے اس کی تعریف ہی کی جاتی ہے کہ نبی کے علاوہ کسی اور کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا. اور ہم جب اہل ذکر سے پوچھنے جا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول نے کیا کیا وہ بتاؤ. قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر سے پوچھو، جو مقلد ہے وہ اہل ذکر ہے ہی نہیں، قرآن حدیث جانتا ہی نہیں ہے، تو اس سے پوچھنا ہی نہیں ہے. پوچھنا کس سے ہے؟ جو قرآن حدیث جانتا ہے. اور جب آپ دلیل سے پوچھ رہے ہیں تو آپ تقلید نہیں کر رہے ہیں. پوچھنا، سوال کرنا، دلیل سے پوچھنا، یہ تقلید نہیں ہے. اس کو اگر کوئی تقلید کہہ رہا ہے تو ہمیں اختلاف نہیں ہے، پھر لفظی اختلاف ہو گیا کہ آپ اسے تقلید کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اصطلاحی تقلید ہے ہی نہیں. تو اس میں اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ پوچھئے. ہاں، اور اسی آیت میں کہ بالبینات والزبر، بینات اور زبر کے ساتھ، یعنی جس کے پاس دلیلیں ہیں. اسی آیت کے آگے قرآن میں ہے بالبینات والزبر، کہ بینات یعنی دلیلوں کے ساتھ، والزبر کتابوں کے ساتھ. تو دلیلوں کے ساتھ اگر آپ کو جواب دے رہے ہیں تو آپ اس کو مانیں. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم کس سے دین لے رہے ہو، یہ دیکھو انظروا من امن تاخذون دینکم. آج کل بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، باقاعدہ عالم نہیں ہے، کچھ لوگوں سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہے اور اس مخصوص دائرے میں وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جذبہ ہے، لیکن ان کو اسی جذبے میں، اسی دائرے میں رہنا چاہیے. اگر وہ اپنے دائرے سے نکل کر ان مسائل میں گھستے ہیں جس کا انہیں علم نہیں ہے، دین کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، قرآن حدیث فقہیات کو پڑھا نہیں ہے، تو وہ بہت خطرناک کام کرتے ہیں جب مسئلے مسائل میں فتویٰ دینے جاتے ہیں. ہاں، جو نہیں جانتے وہ بولتے ہیں، ایک آیت معلوم ہے 2-3 آیتیں بتاتے ہیں، پھر اتنا ہی نہیں، وہ اتنے شیطانی چکر میں آ جاتے ہیں، ایک اچھا کام کر کے یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں کوئی کر ہی نہیں رہا ہے، علماء کرتے ہی نہیں ہیں. ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، علماء نہیں. جن علماء نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، آپ کو علم دیا، جمعہ کے خطبہ دیے، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، توحید کا، شرک کا رد کر کے توحید کا اس بات کر رہے ہیں، کیا یہ دعوت نہیں ہے؟ یہ ان کی غلط فہمی اور فریب ہے. میں نے بار بار کہا کہ ایسے لوگ بعض اوقات نقصان، فائدے سے زیادہ نقصان کا سبب بنتے ہیں. کوئی ہماری ان سے دشمنی نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو بغیر علماء کی سرپرستی کے، اور علماء میں بھی جو صحیح منہج کا عالم ہے. اگر غلط منہج کے عالم کے ماتحت ہے اور ان کے تحت میں رہو گے تو آپ صحیح منہج کے لوگوں سے دشمنی کرو گے، ان کو رد کرو گے، مخالفت کرو گے، اور یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ آپ صحیح کام غلط ڈھنگ سے کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ رد ہو جائے اور آپ کا نقصان امت کو زیادہ جھیلنا پڑے. چنانچہ یہ بھی دیکھنا چاہیے. سورہ حج کے تعلق سے بہت وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن 1-2 باتیں میں بڑے کام کی جو ہے، پورے قرآن کی باتیں ہی پورے کام کی ہے، اس میں سے 1-2 باتیں صرف تذکرہ کر دوں کہ سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون ہے، میں نے تھوڑا سا ذکر کیا، مشرکین کے تعلق سے ان کے معبودوں کا رد کرتے ہوئے کہا کہ سارے جن کو بھی اللہ کے سوا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی، اسے غور سے سنو. ہاں، کہ جن کو اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے سب کے سب اکٹھا ہو جائیں، اور اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ اٹھا لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اس سے واپس بھی چھین نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو مانگ رہا ہے وہ بھی، اور جو مطلوب ہے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ دونوں بہت کمزور ہیں. توحید کی کتنی شاندار دلیل ہے، شرک کا کتنا زبردست رد ہے. غور کریں، دنیا کے جتنے بھی کائنات کے معبودان باطلہ ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا. اور اللہ نے یہاں مکھی کا ذکر ہی کیوں کیا؟
یہ یہاں اس میں ذکر کیا گیا کہ ان کے شرک کے بطلان کے لیے اس لیے مکھی کا ذکر کیا کہ شرک کرنے والا اتنا جاہل ہے کہ اس چھوٹی سی چیز پر غور نہیں کرتا کہ ایک انتہائی حقیر اور ایسی مخلوق جس کو لوگ بہت کمتر سمجھتے ہیں، گندی سمجھتے ہیں، اور اس سے اس کی بے عزتی اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ حقیر چیز بھی کوئی غیر اللہ پیدا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کائنات کو پیدا کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس خالق اور مخلوق دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ میں ایک دو پوائنٹ اور بیان کرنا چاہتا تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن آخر میں اس سورہ حج کی کچھ خصوصیات جو بیان کی گئی ہے اس کا سرسری سا ذکر کر دیں کہ اس سورہ کے عجائبات میں اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اور اس سے حج، سورۃ الحج کا اور حج کا انسان کے دلوں میں تقوی پیدا کرنے، تقوی کو راسخ کرنے کا جو کردار ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، جیسے روزے کا مقصود تقوی ہے، ایسے حج کا مقصود بھی تقوی ہے، اللہ والا بننا ہے۔ قربانی کا مقصد بھی اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا، کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانی کے گوشت پوش نہیں بلکہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اسی کو مضبوط بناتی ہے یہ حج کی عبادت۔ اس میں کچھ آیتیں اس سورہ مبارکہ کی ایک خصوصیت بتا رہے ہیں جو آپ کو قرآن کی دوسری صورتوں میں اکٹھا نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو رات کے وقت نازل ہوئی، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو دن میں نازل ہوئی۔ اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو حضر میں، یعنی اللہ کے رسول جب سفر میں نہیں ہے، مقیم ہے، تب نازل ہوئی، اور کچھ ایسی ہیں جو سفر کی حالت میں نازل ہوئی۔ یہ واحد صورت ہے جس میں 2 سجدے ہیں، یہ واحد صورت ہے، 2 سجدے مشروع ہیں۔ یہ سجدہ سہو کل ہمارے یہاں نہیں کیا گیا تو مجھے لگا کہ کچھ لوگ سوال کریں گے، لیکن شاید میت وغیرہ کا معاملہ تھا اس لیے کسی نے پوچھا نہیں۔ ہاں، یہ سجدہ عام طور سے اہل علم نے کہا کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کر لینا اچھا ہے، سنت ہے، بلکہ سنت مؤکدہ کہا ہے، تو کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پایا تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا اچھا ہے۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد صورت ہے جس میں اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کے نام پر اس سورے کا نام رکھا گیا ہے۔ ہاں، حج کا جو منظر ہوتا ہے وہ ہمیں قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے کہ سارے لوگ جو حج میں ہوتے ہیں ایک لباس، ایک ترانے کے ساتھ، لبیک والے تلبیہ کے ساتھ، ایک لباس میں، ایک شکل میں، ایک ہی مقام کی طرف سب لوگ چلتے ہیں۔ سارے حجاج جو مینا جا رہے ہیں، عرفات جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، ایسے ہی میدان محشر کا جب بپا ہوگا تو قبروں سے اٹھ کر سارے لوگ اللہ کی جناب میں بھاگے چلے جائیں گے، تو ہمیں اس منظر کو بھی یاد دلاتا ہے، تازہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوبارہ زندہ کیا جانا بھی حج کہہ رہے ہیں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا بھی یاد دلاتا ہے کہ لوگ نماز فجر کے لیے اذان، مؤذن کی اذان کو سن کر لوگ نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے تھکے ہارے، تھکے ماندے حج میں جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں کہ اس میں بہت چلنا پھرنا اور بھیڑ بھاڑ میں چلنا پھرنے میں آدمی کافی کچھ تھک جاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے۔ تو عرفہ کے وقوف کے بعد جب وہ مزدلفہ میں قیام کرتا ہے تو ایک تھکن کا معاملہ ہوتا ہے، اور اسی کی رعایت کرتے ہوئے حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی تہجد کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، حج کے درمیان حجۃ الوداع میں عرفہ کی رات مزدلفہ میں جب آپ نے قیام کیا تو اس دن آپ نے قیام اللیل یعنی تہجد نہیں پڑھی۔ ہاں، اسی طرح حج ہمیں جہاد کی بھی یاد دلاتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ مشاعر کو، کہ اوقات، مقامات، ہاں، کس جگہ پر کون سا رکن ادا کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے تو اس وقت پر وہاں جائیں گے، وہاں سے جانا آنا، واپس لوٹنا، وقت کی اور جگہ کی کا لحاظ کرتے ہوئے، کہاں رات گزارنا ہے، کہاں کوچ کرنا ہے، سب لوگ ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت، جو شریعت اور دین کا سسٹم ہے اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں۔ یہ حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو، اوقات کے سلسلے میں، جگہ کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں، امام کی مطابقت کرنے کے سلسلے میں ہمیں زندگی میں نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے، اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ ہاں، اسی لیے شاید اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ حج کی آیتوں کے بعد سورہ مبارکہ میں جہاد کی آیتوں کا ذکر بھی ہے۔ آخر میں حج ہمیں شروع سے لے کر آخر تک بندگی کو یاد دلاتا ہے۔ یہ عمل بھی، حج کا نام بھی، حج کی عبادت بھی، اور اس میں گویا 2 سجدے ہیں، اور سجدے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو ذکر کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو آیت سجدہ ہے 2، اس میں سے ایک آیت کے تذکرے میں آپ جب پڑھیں گے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں، سورج، چاند، درخت اور جانور، ہاں،
اور لوگوں میں سے بہت سارے لوگ. جن چیزوں کا اللہ نے مخلوقات میں سے ذکر کیا, کیوں کیا؟ تو علماء نے کہا کہ جن چیزوں کا ذکر کیا, آپ دیکھیں گے کہ جو دنیا میں مشرک قومیں پائی جاتی ہیں وہ ان کی عبادت کرتی ہیں. کوئی سورج کی پوجا کرتی ہیں, سوریہ نمسکار ہمارے یہاں بھی ہے. فرعونی لوگ پوجتے تھے, اور آتش پرست جو ہے سب سے بڑا دیوتا آگ کا مظہر اسے مانتے ہیں, پوجتے ہیں. تو سورج کو کوئی پوجتا ہے, چاند کو کوئی پوجتا ہے, چندرما کہتے ہیں ہمارے یہاں لوگ. ہاں, اور اسی طریقے سے کچھ لوگ درختوں کو پوجتے ہیں رنگ ونگ دے کے, اور کئی جگہوں پر اس طرح ہے. کچھ لوگ درختوں کو, کچھ بہت سے جانوروں کو پوجتے ہیں. ہاں, ہمارے یہاں کچھ ہرن کو بھی پوجا جاتا ہے, سانپ کو بھی لوگ پوجتے ہیں, گائے کو بھی پوجتے ہیں, اور سامری نے بیل بنایا تھا قوم موسیٰ نے, اس کو بھی پوجا. ایسے بہت سے جانوروں کو مختلف علاقوں میں پوجا جاتا ہے. تو جن چیزوں کا ذکر کیا ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو لوگ پوج رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف اللہ کے کو سجدہ کرنے والوں میں رہیں, توحید پر رہیں, اسی توحید پر موت آئے, اور اس کی برکت سے آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے بچیں اور دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.